السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، سنن ترمذی بھی اس کتاب کا نام ہے، اور حدیث نمبر جو لیسن سلسلہ چل رہا ہے وہ 63 ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافری، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، و جنت الکافری، اور کافر کے لیے وہ ایک جنت کی مثل ہے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس روایت میں ہمارے لیے کیا پیغام، کیا میسیج اور کیا سبق ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں 4-5 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز تو اس میں الدنیا کا لفظ موجود ہے۔ اب دنیا مطلب یہ ہے کہ جس جہاں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک کائنات دنیا، تو اس کے اوپر پورا خطہ ارض جو ہے اس کے اوپر دنیا کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں جہاں تک زمین ہے یا پانی ہے وہ دنیا کے ہی دنیا کی تعریف میں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا دنیا سجن المومن ہے۔ اب سجن عربی زبان میں قید کو کہتے ہیں، ایسا دائرہ یا ایسا کمرہ جہاں پہ انسان کو بند کر دیا جائے، اس کے اوپر قید کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کو عربی زبان میں سجن المومن کہتے ہیں۔ اور المومن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اگر بات یوں کی جائے کہ الدنیا سجن المسلم، کہ دنیا جو ہے مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، عبارت یوں ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ دنیا سجن المومن کی ہے۔ اب پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان مسلمان ہوتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، انبیاء پہ، ختم نبوت پر، یعنی کہ اس کا ایمان ہوتا ہے، لیکن وہ اعمال صالحہ جو ہیں وہ نہیں کرتا کثرت سے، یعنی کہ وہ مسلمان تو ہے لیکن تقوی، پرہیزگاری، نماز، روزہ، دیگر عبادات، اذکار، ادعیہ وہ نہیں کرتا۔ ہاں، اس کو ہم کہیں گے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان بھی ہے لیکن اس کے بعد وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے، نماز بھی اور دیگر چیزیں بھی وہ بجا لاتا ہے، تو وہ مومن ہوگا، اس کے اندر تقوی ہوگا، الہیت ہوگی۔ یہ فرق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ جب اللہ کے نبی کے پاس خواتین آئی تھیں کہ مردوں کا ذکر ہی قرآن میں کیوں ہے، خواتین کا کیوں نہیں ہے، تو قرآن نازل ہوا تھا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، پھر کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اب یہ مسلمان مرد اور مومن مرد، یہ فرق اللہ نے قرآن میں خود کیا ہے نا۔ اور جب یہ لفظ الگ الگ مقام پہ استعمال ہوں تو پھر ان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے معنی کے اعتبار سے، لیکن اگر یہ الفاظ ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہوں تو پھر بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ ایک ہی معنی میں آئیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ مومن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ بنسبت مومن اس کا ایمان تھوڑا کم ہوتا ہے، تو اس لیے وہ مسلمان اگر اپنے اعمال کے اندر اضافہ کر لے، اعمال کے اندر کثرت کر لے، اللہ سے ڈرے، خوف للہیت ہو، تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے کہ سجن المومن، دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ اور آگے وہ فرمایا وہ جنت الکافری، اور جو جنت ہے وہ کافروں کے لیے، مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے ایک جنت ہے۔ اب یہاں پہ جنت کو اگر ہم لغوی معنوں میں لیتے ہیں
لغوی معنی میں مراد ہوگا۔ حقیقی جنت تو یہ ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ دنیا ہے، اور جنت جو ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد، حساب کتاب میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مومنوں کو، مسلمانوں کو جنت نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ بعد از وفات جنت ہے۔ یہاں پہ جو جنت کا لفظ استعمال کیا وہ لغوی معنوں میں کیا ہے، کیونکہ لغوی معنی اس کا باغات اور ایسا باغ جہاں پہ انسان کوئی قید و بند نہ ہو، وہ آزاد ہو۔ تو مومن کے لیے ایسا نہیں ہوتا معاملہ، مومن کے لیے بالکل معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب قید کی اللہ کے نبی نے بات کی تو قید کے اندر ہی اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قید خانہ ہے، اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جو قیدی حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی من مانی اور مرضیاں نہیں کر سکتے، ان کو جو رول آف لا ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، ان کے قوانین کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ تو اسی طرح مومن کی مثال ہے، مومن دنیا میں ہے تو وہ اپنی مرضی اور من مانیاں نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے جو قانون دیے ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، مومن ان کے اوپر چلتا ہے، ان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو یقیناً جب ان کے اوپر عمل کرے گا، معاشرتی طور پر کچھ مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، لوگ مخالفتیں کرتے ہیں، تو اس لیے گویا کہ وہ اس کو یوں لگے گا کہ یہ دنیا تو میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو یقیناً مومن کے لیے یہ مشکل ہے۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہے وہ تو آزاد ہے، اس کو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور اسلام اور اللہ کے نبی کی حدیث کی کوئی پاسداری نہیں ہے۔ تو جو بندہ دین کے اوپر کاربند ہوتا ہے، یقیناً وہی فلاح اور کامرانی کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے، تو وہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی کی مثال آپ دیکھیں کہ انبیاء نے جو تبلیغ کا میدان پکڑا، اللہ نے ان کی ذمہ داری ان کو سونپی، تو انبیاء کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ کیونکہ وہ ایک دنیا میں تبلیغ کا میدان تھا، اور یقیناً دین کے اوپر کاربند ہونے یا اس کو پھیلانے میں مشکلات آتی ہیں۔ پھر یہی مثال صحابہ کی لیں، آگے امت کے لیڈران کی لیں، اور جتنے بھی ہمارے اولیاء، انبیاء، صلحاء، اتقیاء گزرے ہیں، ان کو مشکلات آئی ہیں۔ کیونکہ الدنیا سجن المومن۔ تو مومن اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، نفس کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کے قوانین کی پیروی کرتا ہے۔ اور یہ مثال جو ہے یہ خواتین اور مرد حضرات دونوں کے لیے ہے، دونوں کا یہی معاملہ ہے، دونوں کے لیے۔ اور صحابیات کی اگر سیرت پڑھیں تو صحابیات کا ایمان بہت زیادہ تھا، اللہ سے ڈرنے والی صحابیات تھیں، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات وہ اللہ سے ڈرنے والی تھیں۔ تو خواتین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہیں، اور وہ اپنی خواہشات کی اور جدیدیت اور کسی اور تہذیب سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ جو اسلامی تہذیب ہے یا معاشرتی چیزیں